له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء بدر الدجى خير الورى صاحب قاب قوسين أو أدنى أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى أصحابه الذين أولي الدرجات العلى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج مرکزی جامع مسجد توحید گورکھپور کے زیر انتظام یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں یہاں کے خطیب فاضل نوجوان حضرت مولانا قاری فجاج صاحب کو. گزشتہ سال بھی یہ کانفرنس اپنی مثال آپ تھی اور اس سال بھی اپنی مثال آپ ہے. اللہ رب العزت نے بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بعد مداح رسول ثناخوان مصطفیٰ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں گے
اور انشاءاللہ آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ خطیب اسلام، خطیب پاکستان، خطیب یورپ و ایشیا حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ انہیں آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوش ہوگا۔ اسٹیج پر بڑے بڑے حضرات تشریف فرما ہے۔ مجاہد اسلام مولانا ادریس سکانی صاحب، حضرت مولانا شیر محمد مغل صاحب، پیر طریقت پیر اقبال قریشی صاحب، حضرت مولانا قاضی صلاح الدین صاحب اور دوسرے حضرات، سب کا نام لینا مشکل، بہرحال میں مختصر وقت کے لیے حاضری دینے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے ماہ مکرم میں تشریف لائے۔ بعضوں نے کہا 8 ربیع الاول کو، بعض نے کہا 12 ربیع الاول کو۔ بہرحال تشریف لائے ربیع الاول میں، بہار بن کر آئے، عظمتوں والے، رفتوں والے، بلندیوں والے آقا ہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ولادت اور آپ کے میلاد کا مقصد کیا تھا۔ آپ کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا، آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، کوئی آپ کی ولادت کا انکار نہیں کرتا۔ میلاد کا معنی بھی پیدائش، ولادت، آپ کے میلاد کا بھی کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہر شخص اقرار کرتا ہے کہ میرے آقا کی پیدائش ربیع الاول کے ماہ مکرم میں ہے۔ لیکن بھیجا کیوں اللہ نے؟ مقصد کیا تھا؟ اللہ نے خود قرآن میں ذکر کر دیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ اللہ نے اس نبی کو دین دے کر بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اور وہ دین دے کر بھیجا کہ جو دین سارے ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے لوگ بتوں کو سجدے کرتے تھے، آپ کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، انہیں بیچتے بھی، ان کے سامنے جبین نیاز کو جھکایا کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے، چاند کو الہ مانتے، سورج کو خدا مانتے، درختوں کے سامنے جبین نیاز جھکاتے۔ اللہ نے محبوب کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ میرے محبوب آپ جائیں ذرا، انہیں یہ بتائیں یہ جبین تمہاری قیمتی جبین ہے، عزت اور عظمت والی جبین ہے، اس جبین کو بتوں کے سامنے کیوں جھکاتے ہو؟ اس پیشانی کو آگ کے سامنے کیوں جھکاتے ہو؟ اس کو چاند سورج ستارے کے سامنے کیوں جھکاتے ہو؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کی پوجا کرو نہ چاند کی پوجا کرو، عبادت کرو تو ایک رب کی عبادت۔ اس لیے بہتر مقصد میلاد کیا ہے؟ مقصد ولادت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ذات آئی ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے، کبھی چہرے کی قسمیں، کبھی زلفوں کی قسمیں، کبھی آپ کے دانتوں کی قسمیں، کبھی ہاتھوں کی قسمیں، جہاں قدم لگے وہاں کی بھی قسمیں کھائی۔ رب کائنات نے کیوں اٹھا کر قسمیں بھیجا؟ آپ کی عظمت کا اظہار کیا اور یہ بتا دیا میرا محبوب جو مشن لے کر آ رہا ہے، میرا محبوب جو کاس لے کر آ رہا ہے، میرا محبوب جو پروگرام لے کر آ رہا ہے، وہ سب سے اعلیٰ پروگرام ہے، سب سے عمدہ مشن ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ کاز ہے۔ وہ کیا تھا؟ آئیے ذرا تو میں بتاؤں۔ آپ کی پیدائش کا ابو جہل نے بھی اقرار کیا، ابو لہب نے بھی اقرار کیا، بلکہ ابو لہب نے تو باندی کو آزاد کر
منایا، بیٹھا منانے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن میرے بھائیوں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا تھا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے فاران کی چوٹی سے جب یہ اعلان فرماتے ہیں واہ قریش مکہ کے لوگ سارے صفا پہاڑی کے پاس جمع ہوتے ہیں، میرے آقا اپنا کردار اپنا کیریئر پیش کرتے ہیں، الوجدتمونی صادقا او کذبا، مکہ کے لوگوں 40 سال تم نے گزارے ہیں، میری جلوت کو بھی جاننے والوں، میری خلقت سے بھی واقف لوگوں، مجھے جانتے ہو، راتوں میں بھی دیکھا دنوں میں بھی دیکھا، آج تم سے سوال کرتا ہوں مجھے کیسا پایا، سچا پایا یا اس کا برعکس پایا؟ مکہ کے کافر موجود ہیں، ابو لہب بھی موجود ہے جس نے خوشی منائی تھی، ابو جہل بھی موجود ہے، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے، بڑے بڑے کفار موجود ہیں، اور اس وقت کا فرمایا مکہ کے لوگوں ایک پروگرام لے کر آیا ہوں، ایک مشن لے کر آیا ہوں، ایک نظریہ لے کر آیا ہوں، آج اس کو سینے سے لگا دو گے میں محمد گارنٹی سے کہتا ہوں دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی، پھر تم براج کرنے لگ جاؤ گے، پوچھنے لگے بتائیے وہ کیا مشن ہے، کیا پروگرام ہے؟ تو میرے آقا نے اعلان فرما دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، مکہ کے لوگوں آج اقرار کر لو حاجت روا اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، مشکلات میں کام آنے والا اللہ ہے، آج تم اس رات کو بھی لات مار دو، رات کو بھی لات مار دو، اس ساتھ کو بھی لات مار دو، عمل کو بھی لات مار دو، جو 300 سال قدرتے ہیں جنہیں خدا مانتے ہیں لوگ ان سے برات کا اعلان کر دو، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں دنیا تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ یہ اعلان ہوا، وہ منانے والا میلادی ابو لہب جس نے باندی کو آزاد کیا تھا، چراغ جلایا تھا، اس نے آگے بڑھ کر آج زمین کی طرف گیا، پتھر اٹھایا، اٹھا کر میرے آقا کے چہرے کی طرف پھینکا اور یہ کہتے ہوئے پھینکا تبلغ یا محمد ارے حاضر جمع کرو، ارے یاسر اللہ آپ کے یہ تباہی اور بربادی ہو، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا جب یہ کہا قربان جاؤں رب کی غیرت پر، میرے اللہ نے برداشت نہیں کیا میرے محبوب کو، میرے محبوب پیارے کو اس طرح کا جملہ کہے، میرے رب نے جواب میں کہا او جبرائیل جی رب کریم جبرائیل اب دیر نہ کر، فوراً پہنچ جاؤ اور اعلان کرتے میرے محبوب کو بتا دے وہ اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے اور تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اعلان ہو گیا، وہ منانے والے نے تو یہ کیا لیکن ابو بکر نے تو نہیں منایا تھا، عمر نے نہیں منایا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ ہے ہمارا نے نہیں منایا تھا، زید نے نہیں منایا تھا، حضرت علی نے کچھ نہیں منایا تھا، لیکن جب مشن اور پروگرام کی باری آئی ابو بکر نے سینے سے لگا دیا، علی نے سینے سے لگا دیا اور زید نے حارثہ نے سینے سے لگا دیا، مشن کو اپنا لیا، مشن کو اپنایا۔ میرے آقا ربیع الاول میں تشریف لائے، مجھے اور آپ کو یہ سبق دینے کے لیے آئے۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی انکار کرتا ہے کہ آقا ربیع الاول میں پیدا نہیں ہوئے؟ کوئی کہتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا، ہر ایک کہتا ہے آقا ربیع الاول میں آئے، آقا رحمت بن کر آئے، آقا بہار بن کر آئے۔ ہاں کہنے والے نے تو اسی لیے کہا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زک اترا، ستے چہروں میں نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے آقا آئے، ایک
انسانیت کو شعور دیا اور اپنے آپ کو پیش کیا ہمیشہ اپنے آپ کو توحید کے لیے وقف کیا. مقصد آپ کی پیدائش کا جو تھا آپ کے میلاد کا مقصد تھا اس کو مد نظر رکھا. مکہ کے لوگوں نے خریدنا چاہا, مکہ کے لوگوں نے لالچیں دی, مکہ کے لوگوں نے کیا کچھ کیا, لیکن نہیں, یہ کون آ رہا ہے؟ یہ آپ کے چچا ابو طالب ہے. ان کے پاس ایک وفد آ جاتا ہے, وفد آ کر کہتا ہے ابو طالب آپ کا بھتیجا محمد ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے, اس کو بلائیں, ہمارے خداؤں کو نہ برا بھلا کہے. ہم بہت اچھا پیکج لے کر آئے ہیں, ہم تو بہترین پیکج لے کر آئے ہیں, ہم آ کر آفر کرنا چاہتے ہیں. کیا آفر ہے؟ آپ بلائیں تو صحیح. میرے آقا کو بلایا گیا, ابو طالب پیغام بھیجنا ہے, بھتیجے آؤ نا ذرا, آئے, آج پیکج ایک آیا ہے, کیا ذرا سنو یہ کیا کہتے ہیں. ہاں جی بولو کیا بات ہے. وہ کہنے لگے آپ ہمارے خداؤں کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ مگر آپ کو اس مخالفت سے آپ کا مقصد الیکشن لڑنا اور الیکشن میں جیت کر سربراہ مملکت بننا ہے, تو ہم آپ کو پہلے ہی اپنا سربراہ مان لیتے ہیں. آپ ہمارے سردار بن جائے, سربراہ بن جائے, ہم آپ کو مانتے ہیں. اور اگر آپ کا اس طرح کے کام سے آپ کا مشن یہ ہے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال و دولت ملے, آپ کو پیسے ملے, ہم آپ کو لفافوں میں نہیں, ہم کو بوریے بھر کر دیں گے, ہم کھرکتی ہوئی تجوریے آپ کے سر میں لا کر رکھ دیں گے. دنیا کا سب سے مالدار ترین شخص ہوگا. اگر آپ کا مقصد اس سے کسی حسین و جمیل عورت سے شادی کرنا ہے, ہم اس پر جمال والی عورت دیں گے, آپ بتائیں, ہم شادی کروائیں گے. اور اگر اللہ آپ بیمار ہیں, ہم علاج کروائیں گے. قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ قربان جاؤں, آقا پہ قربان جاؤں. جواب پہ کیا کہا؟ اللہ اکبر. یہ جواب نے بتا دیا, فرمایا مکہ کے لوگوں تم مجھے بیچ خریدنا چاہتے ہو, آفر کر رہے ہو, سنو پہ تم سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو, چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو, اور یہ مجھ سے تمنا کرو, میں تمہارے لال بنا دوسرا بتوں کی مخالفت چھوڑ دوں گا, میں بیٹھ جاؤں گا. خدا کی قسم چاند سورج کو زمین پہ لے ماروں گا, میں لال بنا دوسرا کی ان کی مخالفت کرتا رہوں گا, ان کی توحید کا پرچم بلند کرتا رہوں گا. شان تکبیر, شان رسالت, مقام رسالت, بلندی رسالت, رفعت رسالت, نعرہ تکبیر. شکر ہے میرے آقا نے اس وقت کوئی پیشکش قبول نہیں کی, ورنہ آج اس پر بھی دلائل پیش کیے جاتے کہ ہاں ہم دھرنا جب ختم کریں گے کہ جب پیشکش حضور نے جو کیے, ہاں لفافے لے کر بھی جا رہے, آتے ہوئے تو کرایہ پتہ نہیں کس نے دیا, جاتے ہوئے لے کر چلے گئے. ہائے میرے آقا نے کیا بتا دیا, میرے آقا نے اپنے عمل سے بتا دیا, میں لفافوں کا بکنے والا نہیں, اور میرا امت بھی کوئی لفافوں پر نہیں بکے گا, کبھی نہیں بکے گا. اور الحمدللہ رب نے علماء دیوبند کو یہ وصف عطا کیا ہے, جانیں قربان کی ہے, بکے نہیں ہیں, جھکے نہیں ہیں, کمپرومائز نہیں کیا, اور جو اپنی سیاست میں کے ختم نبوت کو قرآن کو استعمال کرتا ہے, خدا دنیا میں ننگا کر دیتا ہے, خدا پہ دنیا میں ننگا کر دیتا ہے. ہاں میرے آقا کا عمل مجھے اور آپ کو بتاتا ہے, جو مشن میں لے کر آیا ہوں, جس مقصد کے لیے میری ولادت ہے, وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے, اس میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کائنات کے امام کو دیکھیں, طائف کے میدان میں جا رہے ہیں, کافر پتھر برساتے ہیں, آپ آگے جا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ آپ گر کے نیچے, بغلوں میں نوجوانوں باشرفوں نے ہاتھ ڈال کر کھڑا کیا, کھڑے ہوئے اور پھر پتھروں کی بارش کی. جبرائیل امین آگے, جوتیاں خون سے بھر گئی. آقا اگر اجازت ہو ان پہاڑیوں کو ملا دیا جائے, پس جائے, نیستر نابود ہو جائے, نامائشہ بیٹھ جائے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں محمد بد دعا کرنے نہیں آیا, اللہ بات قومی فإنہم لا یعلمون, اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے.
یہ نہیں جانتے میرے آقا تو اس مشن کو لے کر آئے، لیکن میرے بھائیوں اس کو اپنانے والے کون؟ اللہ نے علماء دیوبند کو یہ وصف کیا۔ علماء دیوبند کہ دلوں میں جو میرے آقا کی محبت ہے کسی اور کے دل میں ایسی محبت نہیں ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں یہاں پر، مجھے قاسم نانوتوی جیسا محبت کرنے والا بتاؤ جو کہ دارالعلوم دیوبند کا بانی ہے۔ محبت دیکھو، سنت پر بھی عمل دیکھو، سنت پر عمل کیا، وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے، مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے، گرفتار کیا جانے لگا، 3 دن تک غائب رہے، روپوش رہے، جب 3 دن پورے ہوئے نکل آئے سامنے، کہا حضرت واپس نہیں ہوئے وارنٹ گرفتاری، اب کیوں سامنے آگے؟ میں جب نبی کی زندگی میں دیکھتا ہوں مجھے 3 راتیں اور 3 دن غائب سامنے روپوش نظر آتے ہیں، 3 دن سے زیادہ رہا سنت کے خلاف ہو جائے گا، 3 دن سے زیادہ رہا سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ ایسے بتاؤ کون ہے ایسا؟ تم تو گالیاں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ گالیوں پر میں 60 دلیلیں پیش کر سکتا ہوں۔ میرے آقا نے ایک ہی گالی دی ہو مجھے بتاؤ، ایک ہی گالی دی ہو بتاؤ۔ وہ تو گالیاں تقسیم کرنے نہیں آئے تھے، انہوں نے تو جنہوں نے پتھر مارے اور کبھی دعائیں دی ہیں، دعائیں دی ہیں، جنہوں نے گالیاں دی ہیں اور کبھی دعائیں دی ہیں، دعائیں۔ تو یہ ایک تو بتاؤ کہ کون سی محبت، کون سا عشق ہے؟ میرے قاسم نانوتوی جیسا عاشق رسول اللہ جب مدینہ منورہ میں گئے، مدینہ منورہ میں پہنچے، جوتیاں اتار دی، گلیوں میں ننگے پاؤں چلنے لگے، کسی نے کہا نانوتوی جوتی پہن کر جاؤ، فرمایا نہیں آج جوتی اتار کر چلوں گا۔ کیوں؟ کہ گلیوں میں میرے آقا کے قدم لگے ہیں، وہ قدم لگے ہیں جو مکہ کی دھرتی پر لگتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں بھی لگے ہیں، جن کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی تھی، لا اقسم بہذا البلد، میرے لاڈلے میں خانہ کعبہ ہونے کے باوجود مکہ کی قسمیں کیوں کھاتا ہوں؟ اس لیے نہیں کھا رہا یا نرسری آباد ہے، اس لیے نہیں کھا رہا یا خانہ کعبہ ہے، اس لیے یہ قسمیں نہیں کھا رہا کہ یہاں زمزم ہے، نہیں، بہذا البلد، اس لیے قسمیں کھاتا ہوں اور تیرے طلبوں کو اس زمین نے بوسے دیے، تیرے طلبوں کو اس زمین نے بوسے دیے ہیں، مکہ کی دھرتی مدینہ کی دھرتی میں مدفون ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی آتے ہیں، جوتیاں اتارتی، حضرت پہن کر چلو، کہا نہیں میرے آقا ان گلیوں میں چلے ہیں، مجھے ڈر ہے آقا کی جہاں چوپاؤں مبارک لگا ہو کہیں نانوتوی کی جوتی وہاں لگ جائے، میں نہیں جوتی پہن کر چلوں گا۔ اور تمنا کیا کرتے ہیں؟ تمنا کیا کرتے ہیں؟ امیدیں لاکھیں، لیکن بڑی امید ہے یہ، او سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو سال سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مجھ کو مدینہ کے مارو مار۔ اللہ، امیدیں تو بڑی، آرزویں تو بڑی ہے، سب سے بڑی آرزو اور تمنا یہ ہے مدینہ میں جاؤں، مدینہ کے کتوں میں میرا نام شامل ہو جائے اور مجھے وہیں دفن کیا جائے، وہاں پڑا رہوں، میرے گوشت کے ٹکڑے ہو، بچھو سانپ آئے میرے گوشت کو کھا لے، جب قیامت کا دن ہو تو آرڈر کرے، آ جا نانوتوی، یہاں کے دن تو یہاں کے بچھو یا کے سانپ اور شراب تلاش کے پیٹوں سے نکل کر نانوتوی کا جسم بنے اور سامنے آ جائے۔ مجھے بتاؤ، میں ایسے بتاؤں گا، دعویٰ تو کرتے ہیں چل مدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، اور مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت تو یہ تھی قاسم نانوتوی نے کر کے دکھائی کہ مدینہ کی گلیوں میں مروں تو یہاں ہی میرے اکابر ایسے موجود ہیں جو مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ لاہور کا قاری حسن شاہ ہے جو کہ اب مدینہ میں وہاں ہی رہا، تمنا تھی موت آئے جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں۔ گھر والوں نے کہا حسن شاہ ایک دن کے لیے آ جاؤ، بیٹی کی شادی کرواتے ہیں، شادی ہو جائے واپس چلے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے،
بتاؤ مجھے یہ کون ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ کون؟ مری کا رہنے والا، ان پہاڑوں کا رہنے والا، لنگر کشی کا رہنے والا قاری غلام محمد بہت بڑا قاری گزرا ہے، مدینہ میں گیا، مسجد نبوی میں مقیم ہو گیا اور واپس نہیں آیا۔ کیوں جاؤ واپس؟ مدینہ میں موت ہے، جنت البقیع میں دفن ہو، قیامت کے دن بائک سے تھو واہ قربان جاؤں، یہ قاری غلام محمد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سینکڑوں روایت جمع ہے تبلیغی جماعت کے مولانا سعید احمد خان وہ مدفون ہے۔ کیوں؟ اس لیے میں کہتا ہوں جب قیامت کا دن ہوگا روزہ مبارک سے میرے آقا اٹھیں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف ابو عمر ہوں گے، دائیں ابو بکر ہے، بائیں عمر ہے، پیچھے جنت البقیع کے مدفون عثمان بھی ہوگا، عثمان بھی ہوگا، حضرت فاطمہ بھی ہوگی، پیغمبر کی ازواج ہوگی، بارات ہوگی، ان کے ساتھ پیچھے علماء دیوبند بھی ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، سر پتب سر بلند، سر پتب سر بلند، مجھے ٹائم تھوڑا نعرے چھوڑو، مجھے ایسا عاشق بتاؤ یہ کون ہے؟ شیخ العرب والعجب مولانا حسین احمد مدنی 18 سال تک حضور کے روزے پر بیٹھ کر درس حدیث دیتا رہا۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے، 18 سال تک حضور کے روزے پر بیٹھ کر درس حدیث دے رہا ہے اور یوں کہتے ہیں قال صاحب حاصل قبر، اس روزے والے نے یوں فرمایا، اس روزے والے نے یوں فرمایا۔ اور جب انگریز کے خلاف عالم جہاد بند ہوا وہی مولانا حسین احمد مدنی آنے لگے، میرے آقا کے روزے کو دیکھ کر تڑپ کے ترس کے اور فرمایا تڑپتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ ماشاءاللہ ہمارے محبوب خطیب، دلوں کی دھڑکن، عزیز اسکالر حضرت مولانا رفیق جامی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمیں نے خوش آمدید کہتے ہیں آنے پر، اور انشاءاللہ دیکھ لیں گے آپ برغے بسمل کی طرح تڑپ جائیں گے حضرت کے خطاب سے۔ حضرت آگے میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ایسا حسین احمد مدنی جیسا عاشق مجھے بتاؤ، جب مولانا حسین احمد مدنی حضور کے روزے کا در ان کے لیے کھلا، اندر کے لوگ دیکھ رہے تھے اب یہ کیا کرے گا، کس طرح جھاڑو دے گا روزہ رسول کو۔ میرا مدنی گیا اپنی داڑھی کے بالوں سے پیغمبر کے روزے کو جھاڑو دیا، لوگ حیران ہو گئے۔ میں نے یہ بات پنڈی میں ایک دفعہ کی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجھ سے سوال کیا، کہنے لگا آپ نے حضور کی سنت کی توہین کی ہے، کہا کہ داڑھی سے اسے جھاڑو دیا حسین احمد مدنی نے۔ میں نے کہا ہاں، اگر میں کہتا حسین احمد مدنی نے کسی عام آدمی کی کمر پر اپنی داڑھی کے بالوں سے جھاڑو دیا، کسی مساج کو جھاڑو دیا، یقیناً یہ توہین تھی۔ ارے مدنی نے تو اس روزے اندر کو داڑھی کے بالوں سے جھاڑو دیا ہے جس کے بارے میں ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کے جسد کے ساتھ مٹی کا جو حصہ لگ چکا ہے رب کے عرش سے بھی، لاؤ قلم سے بھی، کرسی سے بھی اعلیٰ رفع ہے۔ وہ مولانا مدنی جب دروازہ کھلا جھاڑو دیا واپس آئے، داڑھی کے بالوں میں درد و غبار ہے، برتن میں پانی تھا، داڑھی کو بھگویا، پینے لگے۔ کسی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو، مر جاؤ گے؟ تیرے نزدیک تو اس میں موت ہوگی، میرے نزدیک تو شفا اس میں ہے۔ ایسا بتاؤ مجھے عاشق رسول علماء دیوبند میں سے دیکھو ہیرے ملتے ہیں آپ کو، یہ کون ہے؟ یہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ہے، مدینہ سے ایک رومال کسی نے لا کر دیا، حضرت مدینہ سے لایا ہے، آپ نے چوما بوسا دیا، کسی نے کہا حضرت یہ مدینہ کا نہیں، مدینہ میں کوئی رومال نہیں بنتے۔ فرمایا مجھے پتا ہے مدینہ میں نہیں بنا، لیکن اس کو ہوا تو میرے آقا کے مدینہ کی لگی ہوئی ہے۔
الحمدللہ علماء دیوبند کو رب نے محبتیں بھی عطا کی، حضور کی محبت بھی اور اتباع بھی عطا، ایسے عبادت گزار یہ سب۔ اس لیے میں جو بات عرض کر رہا تھا میں ختم کر رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، میرے آقا کی ولادت ربیع الاول میں، اور ولادت کا مقصد کیا ہوا، میلاد کا مقصد کیا ہوا کہ میرے آقا جو طریقہ لے کر آئے اس کو اپنائیں، جن بدعات رسومات سے منع کیا ان کو چھوڑ دیں، اپنائیں آقا کے طریقوں کو، تاکہ کل میدان محشر میں بھی آقا ہماری سفارش کرے، جب میزان عدل پر حال تلے وہاں بھی کھڑے ہو، فرمائیں گے میرے ہیں جانے دو انہیں جانے دو۔ رب کائنات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔